تو سمجھیں ابھی منزل اور مقصود نہیں آیا. جب مقصود آ جائے تو حرکت رک جاتی ہے، عمل کا آگے بڑھنا رک جاتا ہے اور پچھلی چیزوں کا کام ختم ہو جاتا ہے. جمادات بنے، پہاڑ بنے، زمین بنی، مٹی بنی، مگر کائنات آگے بڑھی تو پتا چلا کہ جمادات مقصود نہ تھے. پھر جمادات سے آگے رب کائنات نے اس کائنات میں نباتات بنائے، پودے بنے، مختلف قسموں کے پودے بنے، سب چیزیں بنی، پھر درخت بنے، لاکھوں کروڑوں قسموں کے پودے بنے. تو گویا جمادات کے بعد کائنات کی زندگی آگے بڑھی اور نباتات تک پہنچی تو پتا چلا جمادات مقصود نہ تھے. نباتات کہتے ہیں پودوں کو، درختوں کو. جب درختوں اور پودوں تک پہنچے تو کائنات کی حرکت وہاں بھی نہ رکی. جب اس سے آگے بڑھی تو پتا چلا کہ نباتات بھی کائنات کے مقصود نہ تھی. آگے بڑھی تو حیوانات بنے. کیا بنے؟ حیوانات بنے. جمادات جب نباتات کے بننے کا وقت آیا تو رب نے جمادات کو نباتات کے بنانے میں کھپا دیا. جب درخت کا بیج آپ بوتے ہیں تو درخت کے اگانے میں مٹی کھپ جاتی ہے. آپ مٹی میں بیج بوتے ہیں، مٹی بھی اس میں کھپ جاتی ہے، اس میں پانی بھی کھپ جاتا ہے، اس میں ہوا بھی کھپ جاتی ہے، عناصر بھی کھپ جاتے ہیں، مرکبات بھی کھپ جاتے ہیں. اس طرح درخت پودے سے بڑھ کر توانا ہوتا چلا جاتا ہے. تو درخت جب بنتا ہے تو درخت سے پہلے جو کچھ تھا وہ درخت کے بننے اور پلنے میں خرچ ہو جاتا ہے. درخت سے پہلے مٹی تھی، مٹی بھی درخت میں لگ جاتی ہے. درخت سے پہلے پانی تھا، پانی بھی درخت میں لگ جاتا ہے. درخت کے بننے سے پہلے ہوا تھی، ہوا بھی پانی درخت کے بننے میں صرف ہو جاتی ہے. درخت سے پہلے دھوپ تھی، دھوپ بھی درخت کے پلنے میں لگ جاتی ہے. درخت سے پہلے روشنی تھی، روشنی بھی درخت کے جوان ہونے میں. تو جو کچھ درخت سے پہلے تھا رب نے وہ سب چیزیں درخت میں کھپا دی. تو گویا جمادات سے آگے کائنات کی زندگی بڑھی تو نباتات بنے. اگر کائنات نباتات پہ رک جاتی تو سمجھتے یہی درخت، یہی پھل، یہی پھول، یہی پودے، یہی فصلیں یہ کائنات کا مقصود تھی. مگر نہیں، زندگی آگے بڑھی، آگے حیوانات بنے. جب حیوانات آ گئے تو جس طرح چیزیں درختوں کے پلنے میں کھپ گئی تھی اسی طرح اب یہ درخت اور پودے حیوانوں کے پلنے میں کھپنے لگے. اب درخت کے پتے کٹے اور آپ نے بکری کو کھلا دیے. اب درخت، پودے، فصلیں سب جا کے منڈی سے لے آئے اور آپ نے گائے بھینس کو کھلا دیے. تو پہلے درختوں کو سب کچھ کھلایا جا رہا تھا تاکہ درخت پلیں. جب پودے پل گئے اب حیوانوں کو کھلایا جا رہا ہے. اب پلے ہوئے پودے حیوانوں کو کھلائے جا رہے ہیں تاکہ حیوان پلیں. تو جو چیزیں درختوں کی خوراک تھی درخت جوان ہوئے، اب درخت حیوانوں کی خوراک بن گئے. درخت بولیے حیوانوں کی خوراک بن گئے. تو پتا چلا کہ نباتات مقصود نہ تھے اور نباتات کا مقصود حیوان تھا، اس لیے نباتات حیوانات میں کھپ گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نباتات حیوانوں میں کھپ گئے. اب اگر زندگی حیوان تک جا کے رک جاتی، ہاتھی، شیر، چیتا، گائے، بھینس، بکری، اگر یہاں جا کر زندگی کائنات کی رک جاتی تو سمجھتے کہ یہی مقصود کائنات تھے. مگر نہیں، زندگی آگے بڑھی اور عالم حیوانات سے آگے بڑھ کر رب کائنات نے انسان کو پیدا کر دیا.
انسان کو پیدا کر دیا. جب انسان پیدا ہو گیا تو جس طرح ہوا، پانی، مٹی، دھوپ، روشنی سب کچھ نباتات میں کھپ گیا تھا، اور نباتات یعنی درخت اور پودے حیوانات میں کھپ گئے تھے. جب انسان پیدا ہو گیا تو رب کائنات نے کہا حیوانوں، جس طرح میں نے درخت تم میں کھپا دیے تمہارے پالنے میں، اب تمہیں انسان کے پالنے میں کھپانا چاہتا ہوں. تو وہ بکری جو پودے کھا کے پلی تھی اب وہ بندہ کے کھانے کی شے بن گئی. اب ذبح ہو رہی ہے بکرا، انسان کھا رہا ہے. بھینس اور گائے ذبح ہو رہی ہے، انسان کھا رہا ہے. گھوڑے چل رہے ہیں، انسان اوپر بیٹھ رہا ہے. الغرض سارا عالم حیوانات انسان کا خادم بن گیا. انسان عالم حیوانات کا مخدوم بن گیا، عالم حیوانات کا مطاع بن گیا. اور کل حیوانات، کل نباتات اور کل جمادات اور کل عناصر، کل روشنی، کل دھوپ، کل پانی، کل مٹی، سب کچھ مل کر انسان کے پلنے میں کھپنے لگے، انسان میں صرف ہونے لگے. یہ اتنی سی قد کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کتنا؟ 6 پاؤنڈ کا، 7، 8، 9 پاؤنڈ کا اتنا بچہ پیدا ہوا. اور یہ 6 فٹ کا کیسے بن گیا؟ انسان ماں کے پیٹ سے اتنا نکلا، اتنا. ٹھیک ہے، بولیے. آپ سب جب نکلے تو اتنے تھے، جب آئے اتنے تھے، اور اب آپ میں سے کوئی بھی اتنا نہیں بیٹھا، سب اتنے اتنے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ایک سادہ سوال ہے. حیوانوں کو کھا کر اتنے ہوئے. حیوانات آپ کے اندر گئے. آج گھر میں کیا پکا ہے جی؟ آج مرغ پکا ہے، آج مٹن پکا ہے، بکرا پکا ہے، گوشت پکا ہے. آج بیف پکا ہے، گائے کا گوشت ہے. آج سبزی ہے، آج مٹر ہے، آج قیمہ ہے، آج آلو ہے. حیوان بھی کھپ گئے آپ میں، نباتات بھی آپ میں کھپ گئے. یہ بکری کا دودھ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، تو دودھ بھی کھپ گیا، پانی بھی کھپ گیا. الغرض ہر شے جس کو پچھلے کھاتے چلے آ رہے تھے اور پلتے چلے آ رہے تھے، اگلے ان کو کھاتے گئے. پھر وہ پلے تو جو اگلی مخلوق آئی وہ ان کو کھا گئی، اور ساری مخلوقیں آئی تو انسان ان کو کھا گیا، اور کھا کے دھوبی گھاٹ میں آ گئے. پل کر جوان ہو کر، بولیے نا، وہ بھی آگ. اب آپ کے اندر بکرا ہے یا نہیں جی؟ آپ کے اندر بکرا ہے کہ نہیں؟ گائے بھینس ہے کہ نہیں؟ ہے نا. آلو گوشت بینگن ہے یا نہیں؟ بٹیر تیتر ہیں یا نہیں؟ سبزیاں، پھل، فروٹ، درخت سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو گویا وہ جو ساری کائنات اللہ نے جس کی ابتدا جمادات سے کی تھی، پھر ارتقاء کے بعد جو نباتات بنی تھی، پھر جو حیوانات بنی تھی، وہ کائنات کے سارے جہاں انسان کے اندر گم ہو گئے. اب ایک انسان ہے، اس میں عالم حیوانات بھی ہے، اس میں عالم نباتات بھی ہے، اس میں عالم جمادات بھی ہے، اس میں عالم جنات بھی ہے، عالم ملائک بھی ہے. اس انسان میں اندھیرا بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، انسان میں زمین بھی ہے، انسان میں آسمان بھی ہے. یہ جو آپ کے سروں پر بال ہیں، یہ عالم نباتات، پودوں، درختوں کا نشان بتا رہے ہیں. یہ جو آپ کو رگ و ریشے میں خون دوڑ رہا ہے، یہ دریاؤں اور ندی نالوں کا نشان بتا رہے ہیں. یہ جو آپ کے سینے میں دل ہے اور روح ہے، یہ آسمان، عرش اور عالم بالا کا پتہ بتا رہی ہے. اور جو آپ کے اندر نفس اور بری خواہشیں اور نیچے سفلی پہلو ہیں، یہ سب عالم پست اور عالم نفسیات کا پتہ بتا رہے ہیں. یہ جو سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں،
یہ عالم ملائکہ کا پتہ بتا رہے ہیں۔